السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تنہا چھوڑ کر نہیں گئے، اللہ رب العالمین سے مانگنے کا ہر انداز سکھا کر گئے، اور اللہ رب العالمین سے مانگنے کا بہترین انداز اور بہترین طریقہ نماز حاجت ہے۔ اور خود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جب بھی کوئی غم یا پریشانی آتی تھی، یا کوئی بیماری آتی تھی، یا کوئی غم آتا تھا، یا کوئی فاقہ آتا تھا، یا بارش نہ ہوتی تھی، یا کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے تھے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے تھے۔ دوستو، نماز حاجت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو پیش کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تمام اہل ایمان جب بھی کوئی غم یا پریشانی آتی تھی تو اس وظیفے کو عمل کرتے تھے، نماز حاجت پڑھتے تھے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے تھے۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا، سورۃ البقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ رب العالمین سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تو دوستو، نماز حاجت کس طرح پڑھی جاتی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ دوستو، سب سے پہلی چیز، جب بھی کوئی غم یا پریشانی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مسئلہ اولاد کا ہو، چاہے وہ مسئلہ مال کا ہو، چاہے وہ مسئلہ گھر کا ہو، چاہے وہ مسئلہ شادی کا ہو، چاہے وہ مسئلہ بیماری کا ہو، تو آپ نماز حاجت ضرور پڑھیں۔ نماز حاجت کے لیے سب سے پہلے آپ اچھے طریقے سے وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اس کی نیت یہی ہوگی، میں 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے لگا ہوں۔ نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ جب آپ وضو کر رہے ہیں، آپ کے وضو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر نماز حاجت اللہ رب العالمین سے اپنی دعا مانگیں گے، اسی کو ہی نیت کہتے ہیں۔ بہترین طریقے سے وضو کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ کوئی بھی سورت جو آپ کو آتی ہو وہ سورت اس میں پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ دعا مانگنے کا بھی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ لوگوں، دعاؤں میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرو، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیم پڑھیں۔ اس کے بعد اپنی حاجت اور مراد اور اپنی مشکل، اپنی دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ دعا میں اللہ کو ساری پریشانی سنا دیں۔ جو بھی آپ کی حاجت اور جو بھی آپ کی دعا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مانگیں۔ دوستو، کسی بھی وقت دن میں یا رات میں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، زندگی میں جب بھی کوئی غم یا پریشانی آ جائے تو آپ نماز حاجت کو ایک بار ضرور پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ رب العالمین اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوستو، خود بھی عمل کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور بتائیں، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی بتائیں نماز حاجت کے بارے میں۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ دوستو، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ دین کی بات کو آگے بڑھانا صدقہ جاریہ ہے، اللہ پاک اس کا اجر آپ کو ضرور دے گا۔